بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، تو انہوں نے کہا، جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے اب تک یہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا تو اس نے کہا، اے محمد، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا بندہ اور رسول۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد، آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر کے آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور بیان مختصر کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، آپ ناک نہیں چڑھاتے تھے اور اس سے تکبر محسوس نہیں فرماتے تھے کہ مسکین اور کمزور آدمی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر کے آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لغو و بیکار بات بالکل نہ فرماتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، اور اگر تم غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ گدھے پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو عجیب منظر دیکھتے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے تھے اور جنازہ میں شرکت فرماتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اون پہنتے تھے اور بکری کی ٹانگوں کو قابو کر کے اس کا دودھ نکالتے اور مہمان کی خاطر مدارت خود کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے، زمین پر کھایا کرتے تھے اور بکری کی ٹانگ باندھ کر دودھ نکالا کرتے تھے، اور کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کیا کرتا تو اسے بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے سے باہر کی آبادی کا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے وقت جو کی روٹی پر بلاتا تو بھی آپ اسے قبول فرما لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی جو کی روٹی اور بد ذائقہ چربی کی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیا کرتے تھے، اور اپنا سب کچھ دوسروں پر خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ایک ذرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اور انتقال تک آپ کے پاس اتنا مال جمع نہ ہو سکا جسے دے کر آپ اس ذرہ کو یہودی سے چھڑا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آواز دی، حضور ہر مرتبہ جواب میں لبیک 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 فرماتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا، یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور نے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔
حضور نے اسے دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تسلی رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا تو اس پر بھی کپکپی طاری ہو گئی۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے نکلا، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں نے ٹھیک کرنے کے لیے حضور سے جوتی لے لی۔ حضور نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا تسمہ تو میرا ٹوٹا اور ٹھیک تم کرو، اس سے فوقیت نظر آتی ہے اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت پسند نہیں کرتا بلکہ میں تو سب کے برابر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے کپڑے سے آپ پر سایہ کر دیا، جب آپ کو زمین پر سایہ نظر آیا تو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک صاحب چادر سے آپ پر سایہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا رہنے دو اور کپڑا اس سے لے کر رکھ دیا اور فرمایا میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، اپنے لیے امتیازی سلوک نہیں چاہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے دل میں کہا معلوم نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور کب تک ہم میں رہیں گے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ سایہ کے لیے ایک چھپر بنا لیں تو بہت اچھا ہو۔ حضور نے فرمایا میں تو لوگوں میں ایسے گھل مل کر رہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری ایڑیاں رونتے رہیں اور میری چادر کھینچتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا کر مجھے ان لوگوں سے راحت دے دیں، میں اپنے لیے الگ جگہ نہیں بنانا چاہتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پتہ چلاؤں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اور کتنا رہیں گے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عام لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا سارا گرد و غبار آپ پر آ جاتا ہے، اس لیے اگر آپ اپنے لیے ایک تخت بنا لیں جس پر بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کیا کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس جواب سے میں یہ سمجھ گیا کہ آپ ہم میں تھوڑا عرصہ ہی رہیں گے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ گھر والوں کے کام کاج میں لگ جاتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کچھ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں، حضور اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے اور اپنے کپڑے سی لیا کرتے، آپ گھر میں اسی طرح کام کرتے جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور بھی انسان ہی تھے اور انسانوں کی طرح آپ اپنے کپڑوں میں سے شبہ کی وجہ سے جوئیں نکال لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کا پانی کسی کے سپرد نہ فرماتے بلکہ خود اس سے وضو فرماتے اور جب آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے تو خود دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نہ خچر پر سوار تھے اور نہ ترکی گھوڑے پر بلکہ پیدل تشریف لائے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کجاوے پر حج فرمایا اور کجاوے پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ
مجھے ایسی حج کی توفیق عطا فرما جس میں نہ ریا ہو اور نہ شہرت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو لوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر حضور کو دیکھ رہے تھے، لیکن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر کجاوے کو لگا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کی تھوڑی تواضع کی وجہ سے کجاوے پر تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ مقام پر پہنچے تو اپنی سواری پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ نے سرخ یمنی دھاری دار چادر سر پر باندھی ہوئی تھی اور اس کا ایک کنارہ منہ پر ڈالا ہوا تھا۔ جب حضور نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے سرفراز فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی کجاوے کے درمیانی حصے کو لگ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گیا۔ حضور کپڑا بیچنے والوں کے پاس بیٹھ گئے اور 4 درہم میں ایک شلوار خریدی۔ بازار والوں نے ایک سونا چاندی تولنے والا رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شلوار لے لی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار لے کر اٹھانی چاہی۔ حضور نے فرمایا چیز کا مالک خود اسے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، ہاں اگر وہ مالک اتنا کمزور ہو کہ اپنی چیز کو اٹھا نہ سکتا ہو تو پھر اس کا مسلمان بھائی اس کی مدد کرے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ شلوار پہنیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، دن رات سفر و حضر میں پہنوں گا، کیونکہ مجھے 70 ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ 70 ڈھانکنے والی کوئی چیز نہ ملی۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تولنے والے سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اس تولنے والے نے کہا میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے ہلاک ہونے اور تیرے دین کے بگاڑ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ یہ سن کر اس نے ترازو وہیں پھینکی اور کود کر اٹھا اور حضور کے ہاتھ لے کر اسے بوسہ دینا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ ایسے تو عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو آپ لوگوں میں سے ہی ایک آدمی ہوں۔ چنانچہ اس نے جھکتا ہوا تولا اور اپنے تولنے کی اجرت لی۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور اپنا فضل نصیب فرمائے، اور ہمیں قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔